ورحمۃ اللہ. اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمدًا رسول اللہ. اشہد ان محمدًا رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمدللہ کہ آج پھر جرمنی کا ایک اور جلسہ سالانہ دیکھنے اور سننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہے۔ یہ جلسہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اس لیے ہم منعقد کرتے ہیں کہ اپنے مقصد پیدائش کو پہچانتے ہوئے خدا تعالیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا کریں اور سال کے یہ 3 دن خالصتاً للہ گزارنے کے لیے جمع ہوں۔ علمی، تربیتی اور روحانی ماحول میں یہ دن گزار کر اپنے دینی علم میں ترقی کریں، اپنی تربیت کے از خود جائزے لیں، جو یہاں باتیں سنیں ان کو سن کر پھر اپنی حالتوں پہ نظر رکھیں، یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنی کمزوریوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق قابو پا چکے ہیں یا پانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جلسے کے روحانی ماحول میں خدا اور رسول کی باتیں سن کر روحانیت میں ترقی کرنے والے بنے اور بننے کی کوشش کریں۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں تربیت اور روحانیت میں ترقی کا باعث بن جاتی ہیں، ایک ماحول میں رہ کر دوسرے کی اچھی باتیں احساسات کو جھنجھوڑنے کا باعث بن جاتی ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بعض بدقسمت روحانی ماحول اور جلسے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور صرف اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ ایسے لوگ چاہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بیعت کا دعویٰ کریں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کی تعلیم سے دور بھاگنے والے ہیں۔ بس دعاؤں اور استغفار کے ساتھ یہ دن گزاریں۔ جن لوگوں کی میں نے مثال دی، چاہے وہ چند ایک ہی ہوں، لیکن اکثریت کی دعائیں بھی بعض دفعہ کمزوروں کے دن پھیر دیتی ہیں، جہاں ان کی اپنی حالتیں بہتر ہوتی ہیں، اپنے ہمسایوں کی بھی حالت بہتر ہو رہی ہوتی ہے۔ بس دعاؤں کے ساتھ یہ دن گزاریں کہ شیطان انسان کو اس کے نیک مقاصد سے ہٹانے کے لیے ہمیشہ کوشش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تمام شاملین جلسہ بھی اور تمام کارکنان بھی جن کی مختلف شعبوں میں کسی خدمت پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، دعاؤں، درود اور استغفار کے ساتھ شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس نئی جگہ پر اس سال جماعت احمدیہ جرمنی جلسہ منعقد کر رہی ہے، تو جس طرح مانہائم میں عمومی طور پر جماعت کا نیک اثر گزشتہ 20-25 سال کے عرصے میں یا جو بھی عرصہ ہے، اس کے عرصے میں وہاں جلسہ منعقد کر کے وہاں کے شہریوں اور انتظامیہ پر ایک اچھا اثر قائم ہوا ہے، اس سے بہتر اثر جماعت کا یہاں کے شہریوں اور انتظامیہ پر
چھوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ نیک نمونے اسلام رحمتیت کے حقیقی پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یہاں کے ہوٹلوں کو مثلاً بڑی تعداد ایشین لوگوں کو ٹھہرانے کا یہ پہلا موقع ہے۔ تو قدرتی بات ہے کہ آج کل جس طرح اسلام کا غلط تصور پیش کیا جا رہا ہے بعض مسلمان گروپوں کی طرف سے، ہوٹلوں کے مالکان کو بھی کچھ تحفظات تھے، لیکن میرے علم میں آیا ہے کہ پولیس نے انہیں یہ تسلی دی ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ ایک پرامن جماعت ہے، اس لیے کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس ان دنوں میں صرف جلسہ گاہ کے ماحول میں ہی نہیں بلکہ باہر بھی، جہاں بھی احمدی رہائش پذیر ہیں یا آ رہے ہیں شہر میں سے گزر کر دوسرے شہروں سے، وہاں بھی عمومی طور پر بھی ہر جگہ اپنے نیک نمونے چھوڑیں جو احمدیت کی تبلیغ کا باعث ہوں۔ آپ کے ایسے نمونے ہوں جو آپ کے حق بیت نبھانے کا واضح اظہار کر رہے ہوں۔ اگر کوئی زیادتی کرتا بھی ہے تو ایک سچے احمدی کو پلٹ کر وہی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض گزشتہ تجربات سے یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ چند ایک ایسے لوگ بھی، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، جو بظاہر احمدی ہیں، جلسے کے دنوں میں اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے آتے ہیں، یا بعض دفعہ اپنی پرانی رنجشوں کو دلوں میں بٹھائے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف غلط حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ انتظامیہ تو بہرحال ایسے لوگوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں کرے گی اور نہ کرنی چاہیے، لیکن ایک فریق کی زیادتی سے دوسرے فریق کو بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ دن کیونکہ خدا تعالیٰ کی خاطر گزارنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے اپنے معاملات خدا تعالیٰ پر چھوڑنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہوئے۔ بس اس احسان کی قدر کرنا ہر سچے احمدی کا فرض ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس جماعت میں شمولیت اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے قومیں تیار ہو رہی ہیں، تو اس بات کو پرانے احمدیوں کو بھی ایک فکر کے ساتھ لینا چاہیے۔ اس جلسے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی نئے شامل ہونے والے احمدی مختلف ممالک سے شامل ہو رہے ہیں۔ ان کی نظروں میں، ان کے حرکات میں ایک اخلاص اور وفا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ بس جو پرانے احمدی ہیں ان کو ایک فکر اپنے ایمان کے لیے بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے بھی نمونے قائم کرنے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پھر نئی قومیں آ کر اور حقیقی مسلمان بن کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وارث بن جائیں، اور پرانے احمدی خاندان دنیا میں ڈوب کر، اپنی اناؤں میں ڈوب کر ان فضلوں سے محروم ہو جائیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بس اس سوچ کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ یہ دن گزاریں۔ اس اہم بات کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب میں بعض صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو جس روایات سے، صحابہ کی روایات سے میں نے لیا ہیں، جن میں مختلف قسم کے مضامین بھی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کے واقعات، آپ کی نسائے
صحابہ کی آپ کی نصائح کو سمجھنے کے طریق، آپ کی مہمان نوازی، صحابہ کا سلوک، اس کے جواب میں صحابہ کا رد عمل، ان باتوں نے صحابہ کی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا، جس نے ان کی روحانی تربیت بھی کی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کو مزید نکھارا بھی اور بڑھایا بھی۔ بعض واقعات آپ کی بے تکلم مہمان نوازی کے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، ڈیوٹی والے جو ہیں، کارکنان جو ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ بعض مہمانوں کے صبر اور حوصلے کے ہیں، بعض باتوں میں ہی بعض علمی مضامین بیان ہوئے ہیں، نصائح ہیں۔ بس ان کو غور سے سنیں۔ ایک روایت ہے، حضرت خان صاحب ضیاء الحق صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم 3 احمدی اشخاص، یعنی یہ خاکسار وہ ضیاء الحق صاحب اور ان کے خالہ زاد بھائی سید اکرام الدین صاحب اور ان کے بہنوئی سید نیاز حسین صاحب مرحوم سونگڑا سے روانہ ہو کر کلکتے ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہم قادیان پہنچے۔ یہ غالباً اکتوبر 1900 کا واقعہ ہے۔ قریباً 10-11 بجے دن کا وقت ہو گیا جب قادیان پہنچے۔ اسی دن نماز ظہر کے وقت مولوی محمد آسن صاحب مرحوم کے ذریعے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے مسجد میں ملاقات ہوئی، اور اسی دن بعد نماز مغرب مسجد مبارک میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں نے مع دیگر نووارد حاضرین بیعت کی۔ ملاقات کے وقت حضور نے جب میرا نام دریافت فرمایا تو میں نے اپنا نام ضیاء الحق، قاف کو بلا بولتے ہیں جس نے خاص انداز میں ادا کیا، تو حضور نے فرمایا ضیاء الحق، قاف کے تلفظ کو چھوٹی کاف سے بیان فرمایا۔ تو کہتے ہیں اس دن یہ سننے کا پہلا موقع تھا میرا کہ پنجاب میں عام بول چال میں قاف کو کاف کی طرح بول دیا جاتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں حضور نے مولوی محمد آسن صاحب کو فرمایا کہ ان تینوں کو سلسلہ کی کچھ کتابیں پڑھنے کی دی جاویں۔ تو میں نے عرض کیا کہ فتح اسلام اور توضیح مرام اور ازالہ ہام، یہ چیزیں کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، پھر تاکید کر دی کہ لنگر خانے میں ہم تینوں اڑیسہ کے مہمانوں کے لیے چاولوں کا بندوبست کر دیا جائے۔ کہتے ہیں ہم قریباً 7 دن قادیان میں ٹھہرے اور ہر روز بعد نماز مغرب حضور کے پیر دبانے والوں میں شریک ہوتے تھے، مگر خدام کی کثرت کی وجہ سے پیر کا کوئی حصہ ملنا دشوار ہو جاتا تھا۔ حضور کا پیر خوب مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ ہر روز صبح بعد ناشتہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیر میں ہم شریک ہوتے تھے۔ حضور خوب تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ بعض ہمراہیوں کو دوڑنا پڑتا تھا۔ حضور کی چھتری برداری کا فخر ایک عرب غالباً مولوی ابو سعید صاحب کو ملتا تھا۔ کہتے ہیں ایک روز کا ذکر ہے کہ میں نے حضور سے دریافت کیا کہ ہمارے محلے کی مسجد میں ہم کس طرح نماز ادا کریں۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ کیا غیر احمدی نماز ادا کرنے کی اجازت دیں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنے سے ہم کو کون روک سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی روک نہیں تو علیحدہ نماز ادا کر لی جاوے، ورنہ نہیں۔ شروع میں ہم کو خبر نہ تھی کہ مخالفت اس قدر ہوگی کہ محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا درکنار، اس کے اندر جانے کی بھی اجازت نہ ہوگی اور برادری سے قطع تعلق ہوگا۔ ہم کو کافر، ضال اور مضل کا خطاب دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو شروع میں جب بیعت لوگ کرنے آتے تھے بعض دفعہ یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ مخالفت اس قدر بڑی ہوئی ہے، اور یہ مخالفت تو آج بھی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے بعد میں وہاں بھی مسجدیں بنانے کی توفیق دی۔
اور دنیا میں آج ہر جگہ مسجدیں بن رہی ہیں۔ جرمنی میں اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو 6 مسجدیں یا 4 مساجد باقاعدہ اور 2 کو مسجد کا میں بدلنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر ایک بے تکلف مجلس کا ذکر ہے۔ حضرت نظام الدین صاحب معرفت نظام اینڈ کو شہر سیالکوٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جلسے سالانہ سے رخصت ہو کر گھر واپس جانے کے لیے حضرت اقدس کے حضور اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے، تو حضور رخصت دے کر اندرون کی کھڑکی سے اندر جانے لگے، تو میرے ہمراہ ایک صاحب ملتان کے رہنے والے بھی تھے۔ انہوں نے اجازت حاصل کر لینے کے بعد اپنی ملتانی زبان میں کہا، ملتانی زبان پنجابی اپنا طرز ہے ان کا، کہا کہ حضرت میں کو کوئی وظیفہ ڈسو، یعنی مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو حضور مسکرا پڑے اور فرمانے لگے کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، یہی وظیفہ ہے۔ بس یہ آج بھی ہمارے لیے ان دنوں میں خاص طور پر یہی وظیفہ ہے، اس کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ بہار کے موسم میں دوستوں کے ساتھ لے کر باغ میں گئے حضرت مسیح علیہ السلام، اور خادموں سے کہا کہ توت کی ٹوکریاں بھر کے لاؤ۔ چنانچہ 2 ٹوکریاں یہ بھراتے ہیں، توت اور شہتوت سامنے رکھ دیں۔ خود بھی حضور نے کچھ کھانے لگے۔ اس پارٹی میں بہت سے صحابی، اس پارٹی میں کوئی بہت صحابی نہ تھے، غالباً 15-20 ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈھاپ کا کنارہ بھر کر اس جگہ ایک پلیٹ فارم سا بنایا گیا تھا اور مٹی ڈلوائی گئی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آج کل اس زمانے کی جو بات کر رہے ہیں مرزا مہتاب بیگ صاحب دردی کا دکان ہوتی تھی، اور کچھ بک ڈپو اور گلی والی زمین بھی شامل ہوگی۔ کہتے ہیں یہاں جلسہ سالانہ ہوا تو مولوی برہان الدین صاحب مرحوم مغفور دوستوں کو اپنے لوہے کے لوٹے سے، جو ان دنوں اپنے کندھے پر اٹھایا کرتے تھے، سماوار ٹائپ چیز ہوگی کوئی، اس میں پانی پلاتے رہے تھے۔ اب دیکھیں ان کا انداز بھی کیسا پیارا ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب مرحوم پانی پلاتے پلاتے ناچنے لگ گئے اور دوستوں سے کہا کہ پوچھو میں کون ہوں اور کیوں ناچ رہا ہوں۔ دوستوں میں سے کسی نے کہا حضرت خود ہی فرمائیے۔ تو فرمانے لگے کہ میں مسیح کا چپڑاسی ہوں، میں اس خوشی میں آ کر ناچ رہا ہوں کہ میں مسیح کا چپڑاسی ہوں۔ حضرت میاں امیر الدین صاحب احمدی گجراتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے قرض دار ہونے کی شکایت حضرت صاحب کے پاس کی۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اب وہ لوگ جو بہت سارے اپنے مسائل کے بارے میں لکھتے ہیں، معاشی مسائل کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کو عموماً وظیفہ حضرت مسیح علیہ السلام یہی بتاتے تھے کہ 5 نمازیں پڑھا کرو اور درود شریف پڑھا کرو۔ فرمایا کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو۔ بس یہی میرا وظیفہ تھا کہ مجھ کو مولا کریم نے برکت دی اور قرض سے پاک ہو گیا۔ اور جب میں قادیان میں آتا تھا تو چھوٹی مسجد میں جو اس وقت بڑی ہو چکی تھی، یعنی مسجد مبارک، جبکہ 6 آدمی صف میں اس میں کھڑے ہوتے تھے، اوقات نماز میں اس مسجد میں کھڑکی کے آگے بیٹھ رہتا تھا، اس کھڑکی سے جہاں سے حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اس غرض سے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس مسجد میں سے آتے تھے۔ تو جب حضرت مسیح علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لاتے تو میں فوراً کھڑا ہو جاتا اور نماز میں آپ کے بائیں بازو کے ساتھ کھڑا ہوتا، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ ساتھ ہی کا کمرہ جو مسجد کے ساتھ ہے اس میں حضرت صاحب اور چند مہمان جو اس وقت ہوا کرتے تھے، جو 5 سے زائد نہ ہوتے تھے، اس کمرے میں آپ چاول یا کھانا اپنے ہاتھ سے خود کھلاتے تھے۔ تمام پیش گوئیاں میرے سامنے پوری ہوئیں اور میں ان کا گواہ ہوں۔ کہتے ہیں پھر میں یہ بھی ایک موقع عرض کیے دیتا ہوں کہ جب تعاون کے متعلق جلسہ ہوا ہے تو میں بھی اس میں شریک تھا، اور وہ بورڈ جو قادیان سے مشرق کی طرف جھیل کے کنارے پر ہے اس کے نیچے جا کر جلسہ ہوا تھا۔
اور آپ نے اس بورڈ کے نیچے کھڑے ہو کر تقریر فرمائی تھی۔ میرے قیاس میں اس وقت جلسے میں شریک ہونے والے آدمی قریباً 300-400 تھے، کمی و بیشی واللہ عالم۔ پھر اس کے بعد میں نے جماعت کو بڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ وقت آ گیا کہ جب جلسہ دسمبر کے مہینے میں قائم کیا گیا تو بہت خلقت آنے لگی۔ ایک دن شام کے وقت کھانا کھلانے کے واسطے یہ تجویز تھی کہ حضرت صاحب نے حکم دیا ہوا تھا، اور اس مکان پر جو کہ چھتی ہوئی گلی کے مغرب کی طرف ہے وہاں کھلایا گیا، اور اس وقت ایک ایک ضلع کے آدمیوں کو بند کر کے کھانا کھلاتے تھے۔ اس وقت گجرانوالے کے آدمی کھا رہے تھے اور دروازہ بند تھا۔ میں بھوک سے تنگ آ کر اس جگہ گیا، مجھے داخل نہ کیا گیا۔ میں واپس آ کر بھوکا سو رہا۔ رات کو حضرت صاحب کو الہام ہوا، انہوں نے جو لکھا ہے یا ایھا النبی اطعم القانع والمعتر، تذکرے میں جو الہام ہے وہ ہے اور دوسری روایات میں بھی اطعم الجائع والمعتر، یعنی اے نبی، یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعتر، کہ اے نبی بھوکوں اور محتاجوں کو کھانا کھلا۔ پھر صبح حضرت صاحب نے دریافت فرمایا کہ کھانے کی کیا تجویز ہو رہی ہے، تو عرض کیا گیا کہ ایک ضلع کے آدمیوں کو بلا کر دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو میرے سامنے حضرت صاحب نے یہ فرمایا کہ دروازے کھول دو، جو آئے اسے کھانے دو۔ حکیم عبدالصمد صاحب بھی اپنی روایت بیان کرتے ہیں، اس میں بھی اس کا کچھ حصہ آ جائے گا۔ جو عبدالغنی صاحب دہلی کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ میں 1907 میں قادیان میں حاضر ہوا۔ عصر کے بعد کھانا کھانے کے جب ہم لنگر خانے میں جانے لگے تو کچھ لوگ دروازے کے آگے کھڑے تھے، میں بھی وہیں کھڑا ہو گیا، اور دروازہ کھلنے پر لوگوں نے اندر جانا چاہا۔ ایک لڑکے عصر کے بعد کھانا کھانے کے لیے جب ہم لنگر خانے میں جانے لگے تو کچھ لوگ دروازے میں کھڑے تھے، میں بھی وہیں کھڑا ہو گیا، دروازہ کھلنے پر لوگوں نے اندر جانا چاہا۔ ایک لڑکے نے ان کو دھکے دے کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ لوگ بہت شرمندہ اور نادم ہو کر واپس چلے گئے۔ میں پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں مسجد مبارک کے پرانے زینے کے پاس کھڑا ہو گیا، اوپر سے حضرت صاحب تشریف لے آئے۔ بہت سا مجمع تھا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ کل کوئی قصہ ہوا ہے، یا فرمایا کوئی جھگڑا ہوا ہے، مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں۔ حضرت خلیفہ اول نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا تھا کہ منتظمین کی غلطی سے تھی، بعض معزز آدمی اندر جانا چاہتے تھے، ایک لڑکے نے دھکا دے کر لنگر کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ معزز لوگ تھے، وہ ناراض ہو کر اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ پھر ان کو کھانا بھیجا گیا، بعض نے کھا لیا مگر بعض نے نہیں کھایا۔ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ جن لوگوں کی غلطی سے یہ حرکت ہوئی ہے ان کو شرم کرنی چاہیے، اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کی چیخ و پکار کی آواز آسمان پر سنی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے الفاظ سے مخاطب کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعتر، کہ اے نبی تو بھوکوں اور بے قراروں کو کھانا کھلا۔ حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ الفاظ تکمیل کے ہیں۔ میں اس وقت اس فکرے کے معنی نہیں سمجھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نے یہ رتبہ بخشا ہے اور یہ خطاب فرمایا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یا ایھا النبی ایک پورا ہونے والی بات ہے اور پورا ہو رہی ہے۔ اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس سے مراد یہ تھی کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ حضرت صاحب کا درجہ گھٹانے کی کوشش کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کامل نبی تھے۔ یہ جلسہ سالانہ کا واقعہ ہے۔ لنگر خانہ اس وقت اس مکان میں تھا جہاں آج کل سیدہ مریم بیگم صاحبہ رہتی ہیں، اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے مکان کے بالکل مقابل میں اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ بس ایک دفعہ میں ایک پورا خطبہ اس بات پہ بھی دے چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور جن دو لوگوں کو کسی بھی قسم کی
غلط فہمی ہے یا بعض لوگ بزدلی یا مدانت میں اظہار کر جاتے ہیں غیروں کے سامنے بات کرتے ہوئے بحث کرتے ہوئے، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کہہ کر پکارا ہے اور اللہ کے فضل سے آپ نبی ہیں، لیکن غیر شرعی نبی، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آئے ہوئے نبی اور آپ پر سے کامل محبت اور عشق کرنے والے۔ لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ بعض لوگ جن کو دھکا دیا گیا تھا، وہ لوگ جو واپس چلے گئے تھے، وہ اب دیدہ ہو گئے اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ مولا ہم یہاں کھانا کھانے تو نہیں آئے تھے، بلکہ تیرے حکم کی تعمیل میں تیرے مسیح کے در پر آئے تھے۔ بس کارکنان کو ہمیشہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر چودھری عبدالعزیز صاحب احمدی پینشنر ککے دئیاں نوشہرہ ککے دئیاں لکھتے ہیں کہ دسمبر 1907 کے سالانہ جلسے پر جو آخری جلسہ حضرت صاحب کی حیات طیبہ کا تھا، میں حاضر ہوا تھا۔ 9 بجے حضرت صاحب گھر سے ان سیڑھیوں کے ذریعے نیچے تشریف لائے جو مسجد مبارک سے چھتی ہوئی گلی میں دفتر المحاسب کے کونے کے عین مقابل اترتی ہیں۔ حضور دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو گئے اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کو خاص طور پر بلوا کر فرمایا کہ رات جو مہمان دیر سے آئے ہیں ان کو کھانا نہیں ملا اور وہ بالکل بھوکے رہے ہیں، ان کی فریاد عرش معلیٰ تک پہنچی ہے۔ حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ حضور درست ہے، واقعی ان کو کھانا پہنچانے میں کوتاہی ہوئی ہے۔ فرمایا ایک کمیٹی 4-5 آدمیوں کی بنائی جائے جو رات بھر مہمانوں کی آمد و رفت کی نگہداشت اور ان کے کھانے کا بندوبست کرے کہ آئندہ دوستوں کو تکلیف نہ ہو۔ میاں اللہ دیتا صاحب ولد میاں خیر محمد صاحب سہرانی احمدی سکنہ بستی رندہ ڈیرہ غازی خان کہتے ہیں کہ 1903 یا 1904 کا واقعہ ہے کہ میں قادیان شریف گیا، موقع عید کا تھا اور لنگر خانے میں لنگر چلا تو عام و خاص کی تجویز ہونے لگی۔ لنگر چلا تو عام اور خاص کی تجویز ہونے لگی کہ یہ لوگ خاص مہمان ہیں، یہ عام مہمان ہیں کھانے کی تقسیم کے لیے۔ تو میری نیت میں فرق آنے لگا، فوراً بدظنی پیدا ہوئی مجھے کہ جو مہدی موعود ہوگا وہ حاکماً عادلاً ہوگا، مگر اب اس لنگر خانے میں ریا ہونے لگا ہے، مساوات نہیں ہے۔ پھر صبح کو مسجد مبارک میں گیا تو حضرت مسیح موعود اذان سے پہلے تشریف لائے تو آتے ہی فرمایا مولوی نور الدین صاحب کہاں ہیں؟ حضرت مولوی صاحب نے عرض کی کہ حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت اقدس نے فرمایا رات اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ تیرا لنگر خانہ ناخن کی پشت برابر بھی منظور نہیں ہوا، کیونکہ لنگر خانے میں رات کو ریا کیا گیا ہے، اور اب جو لنگر خانے میں کام کر رہے ہیں ان کو علیحدہ کر کے قادیان سے 6 ماہ تک نکال دیں۔ اتنی سختی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی کہ جنہوں نے امتیاز کیا تھا مہمانوں کے درمیان ان کو نہ صرف فارغ کرو کام سے بلکہ 6 ماہ کے لیے قادیان سے نکال دو، اور ایسے شخص مقرر کیے جائیں جو نیک فطرت ہوں اور صالح ہوں۔ اور فرمایا کہ فجر کی روٹی یعنی صبح کا کھانا جو ہے ناشتہ میرے مکان کے نیچے چلایا جائے اور میں اور میاں محمود احمد اوپر سے دیکھیں گے، اور میں نے فجر کو اللہ تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں یہ ان کو بدظنی جن کو پیدا ہوئی تھی کہ یہ ریا ہونے لگ گیا، کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار پڑھی کہ میں نے بدگمانی کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کرامات حضرت اقدس کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ بس یہ بدظنیاں ہیں جو بعض دفعہ بہت دور لے جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت پر رکھنا چاہے اس کے لیے فوراً سامان پیدا کر دیتا ہے تاکہ بدظنیاں دور ہو جائیں۔ اس سے بچنا چاہیے، اور عمومی طور پر استغفار اگر کرتا رہے انسان تو بدظنیوں سے بچتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص کی غلطی سے پورے انتظامیہ کو غلط قرار نہیں دینا چاہیے۔ پھر ایک روایت ہے جناب حضرت مولوی برہان الدین صاحب جیل میں کی، جو مولوی کے بارے میں مولوی مہر الدین صاحب
شاگرد مولوی صاحب نے بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ جب مرزا صاحب نے براہین احمدیہ کتاب لکھی تو مولوی صاحب نے ان کو بتایا، انہوں نے آگے روایت لکھی ہے یہ. تو میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میں نے خیال کیا کہ یہ شخص آئندہ کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس کو بڑا رتبہ اور مقام ملنے والا ہے، اس لیے میں اس کو دیکھا ہوں. میں ان کو دیکھنے کے لیے قادیان پہنچا تو مجھے علم ہوا کہ آپ ہوشیارپور تشریف لے گئے ہیں. میں نے کہا کہ بار بار آنا مشکل ہے، اس لیے ہوشیارپور جا کر دیکھا ہوں. میں نے ان کا پتہ پوچھا تو کسی نے بتلایا کہ ان کی بیلی کے بیل سفید ہیں، بیل گاڑی جو ہے اس کے بیل سفید ہیں، وہ آپ واپس آ رہی ہوگی، آپ راستے میں اس سے پتہ پوچھ لیں. جب ہم دریاب پر پہنچے تو ہماری کشتی نے بیلی والے کی کشتی سے کچھ فاصلے پر تھی، اس لیے کچھ دریافت نہ کر سکا. جب میں ہوشیارپور پہنچا تو مرزا اسماعیل بیگ حضور کے ہمراہ بطور خادم تھے. حضور کو انگریزی میں الہام ہوا تھا، اس کا ترجمہ کرانے کے لیے وہ جا رہے تھے کہ مجھے ملے. راستے میں نے ان سے پوچھا کہ مرزا صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ شہر میں تلاش کر لیں. بتایا نہیں، معلوم نہیں حضرت صاحب نے منع کیا ہوا تھا یا کوئی اور بات تھی. آخر میں پوچھ کر آپ کے مکان پر پہنچا اور دستک دی. خادم آیا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا برہان الدین جہلم سے حضرت مرزا صاحب کو ملنے کے لیے آیا ہے. اس نے کہا کہ ٹھہرو میں اجازت لے لوں. جب وہ پوچھنے گیا تو مجھے اسی وقت فارسی میں الہام ہوا کہ جہاں تم نے پہنچنا تھا پہنچ گیا ہے، اب یہاں سے نہیں ہٹنا. خادم کو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ابھی مجھے فرصت نہیں ہے، ان کو کہہ دیں کہ پھر آئیں. خادم نے جب یہ مجھے بتلایا تو میں نے کہا کہ میرے گھر دور ہے، میں یہاں ہی بیٹھتا ہوں، جب فرصت ملے گی تب بھی صحیح، جب مسیح موعود کو فرصت ہوگی تب مل لوں گا. جب خادم یہ کہنے کے لیے حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت صاحب کو عربی میں الہام ہوا کہ مہمان آوے تو مہمان نوازی کرنی چاہیے، جس پر حضرت صاحب نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ جلدی سے دروازہ کھول دو. میں جب حاضر ہوا تو حضور بہت خندہ پیشانی سے مجھے ملے اور فرمایا کہ ابھی مجھے یہ الہام ہوا ہے. میں نے عرض کیا کہ مجھے فارسی میں یہ الہام ہوا ہے کہ اس جگہ سے جانا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ بڑا مقام عطا فرمایا ہے بیت میں آنے کے بعد. حضرت مستری اللہ دیتا صاحب والد صدر دین صاحب سکنہ بھامبڑی ضلع گرداسپور کہتے ہیں کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا دوست اگر تمہارے پاس آیا کرے تو اس کی خاطر تواضع کیا کرو. اگر ذمہ دار مہمان قادیان میں آ گئے تھے، گرمیوں کے دن تھے، اس وقت صبح 8 بجے کا وقت ہوگا. حضرت صاحب نے باورچی سے پوچھا کچھ کھانا ان کو کھلایا جائے. باورچی نے کہا کہ حضور رات کی بچی ہوئی باسی روٹیاں ہیں. حضور نے فرمایا کچھ حرج نہیں، لے آؤ، یعنی جب بھی کوئی آئیں دوست ان کو کھانا کھلایا کرو. باسی روٹیاں اگر فوری تیار نہیں ہو سکتی وہی لے آؤ. چنانچہ باسی روٹیاں لائی گئیں، حضور نے بھی کھائیں اور ہم سب مہمانان نے بھی کھا لیں. غالباً وہ مہمان قادیان سے واپس اپنے گاؤں اٹھوال کو جانے والے تھے. حضور نے فرمایا کہ باسی کھا لینا سنت ہے. بعض دفعہ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہاں تو خیر پیٹا بریڈ یا جو بڑی بنی بنائی روٹی ملتی ہے وہ ویسے بھی مشینوں کی بنی بازاروں میں ہوتی ہے اور باسی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سالن وغیرہ کے لیے بعض دفعہ ہوتا ہے. لیکن باسی سالن کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انتظامیہ باسی سالن سڑا کے کھلانا شروع کر دے ان کو. روایات حضرت محمد علی اظہر صاحب جلندر مولوی غلام قادر صاحب کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ 1906 کا جلسہ سالانہ مسجد اقصی میں ہوا تھا، جس کا صحن بھرتی ڈال کر بہت وسیع کر لیا گیا تھا. اس کے جنوب مشرقی کونے پر اس محل کے ساتھ، جس میں آج کل محلہ ہوگا کے ساتھ جس میں آج کل سلسلے کے دفاتر ہیں، کسی ہندو برہمن کا ایک کچا مکان تھا. جگہ کی تنگی کی وجہ سے کچھ دوست اس مکان کی چھت پر بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. اس پر صاحب مکان نے حضرت اقدس کو اور جماعت کو گالیاں دینی شروع کیں. ہندو تھا، گالیاں دینی شروع کر دیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہوتے ہی جماعت کو صبر کی تلقین کی
اور اس چھت پر جانے سے منع فرمایا۔ مزید احتیاط کے لیے منڈیر پر اونچی دیوار بنوا دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد تار کا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ کوئی دوست اس چھت پر بھول کر بھی نہ جائے۔ آخر وہ مکان برباد ہوا، وہ بھی ایک الہام تھا جس کے ذریعے سے وہ ملا ہے اور مالکوں کو اس کو فروخت کرنا پڑا اور جماعت نے وہ خریدا، اور جماعت اب وہ مسجد اقصیٰ کا ایک جزو ہے۔ پہلے تو وہ ایک حصہ تھا، حسین کے ساتھ دفاتر تھے۔ اب 2 سال پہلے اللہ کے فضل سے وہاں جو مسجد اقصیٰ کی توسیع ہوئی ہے وہ سارا حصہ اس میں آ گیا۔ اب اس حصے میں ہی تقریباً 2-2.5 ہزار آدمی نماز پڑھ لیتا ہے مسجد کے۔ حضرت چراغ محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول چودھری امیر بخش صاحب کھارے کے رہنے والے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے مسجد اقصیٰ میں ایک بڑی لمبی تقریر فرمائی۔ ظہر کے بعد کا وقت تھا، میں مسجد کی شمالی جانب کی دیوار پر بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ گاؤں کا ایک اول درجے کا مخالف تھا، جس کے زیر سایہ اس وقت گاؤں کا ایک آدمی تھا جو سخت مخالف تھا۔ جوں جوں حضور تقریر فرماتے جاتے تھے وہ بار بار سارے لاتا اور سبحان اللہ کہتا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا جاتا تھا کہ میں اب حضور کی مخالفت نہیں کروں گا، حضور جو فرما رہے ہیں سب سچ ہے۔ 2-4 دن بعد میں اسے ملا اور دریافت کیا کہ بتاؤ اب کیا رائے ہے؟ کہنے لگا معلوم نہیں، اس وقت تو مجھے حضور کی ہر بات درست معلوم ہوتی تھی، اب نہیں۔ جن کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے ان کے دل پر اس طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولوی محمد ابراہیم صاحب رضی اللہ عنہ بکاپوری کہتے ہیں کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں نے یہاں کے علماء میں سے جب قادیان آئے تو انہوں نے دیکھا کس طرح آزمایا جائے قادیان والوں کو۔ اب آزمانے کا انہوں نے طریقہ جو نکالا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ علماء میں سے ایک بڑے عالم کو دیکھا اور خود مدعی مسیح اور مہدویت کی بھی زیارت کی ہے۔ ان کو تو دیکھا، بڑے عالم کو بھی دیکھا، ان کو علم سے بھرا ہوا پایا، اخلاق میں اعلیٰ پایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور ان کی تو خیر کوئی مثال تھی ہی نہیں، اخلاق کا ایک سمندر تھے۔ تو اب یہاں کے عام لوگوں کی بھی اخلاقی حالت دیکھنی چاہیے۔ چنانچہ اس امتحان کے لیے کہتے ہیں میں لنگر خانے چلا گیا، جو اس وقت حضرت خلیفہ اول کے مکان کے جنوبی طرف اور بڑے کنویں کی مشرقی طرف تھا۔ لنگر خانے میں ایک چھوٹا سا دیگچہ تھا جس میں دال اور ایک چھوٹی سی دیگچی میں شوربہ تھا۔ میاں نجم الدین صاحب بھیروی مرحوم اس کے منتظم تھے۔ میں نے میاں نجم الدین صاحب سے کھانا مانگا تو انہوں نے مجھے کو روٹی اور دال دی۔ میں نے کہا میں دال نہیں لیتا، گوشت دو۔ میاں نجم الدین صاحب مرحوم نے دال الٹ کر گوشت دے دیا، دال واپس ڈال دی، گوشت ڈال دیے بغیر کچھ کہے۔ لیکن میں نے پھر کہا کہ نہیں دال ہی رہنے دو۔ تب انہوں نے گوشت الٹ کر دال ڈال دی، پھر واپس کیا گوشت، پھر دال ڈال دی۔ اور گوشت اور دال کے اس ہیر پھیر سے میری غرض یہ تھی کہ میں کارکنوں کے اخلاق دیکھوں۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے دال پسند ہے یا گوشت پسند ہے۔ اتنی دفعہ دال اور گوشت کو بدلوایا کہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں، کہیں غصے میں آ کے یہیں دال کی پلیٹ تو نہیں میرے اوپر پھینکنے کے۔ تو میں نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور وہاں کے مختلف لوگوں سے باتیں کیں۔ منتظمین لنگر کی ہر ایک بات خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے والی تھی۔ یہ فکرہ دیکھیں کہ منتظمین لنگر کی ہر ایک بات، جو بھی کارکنان تھے وہاں، ان کی ہر ایک بات خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے والی تھی۔ اس سے بھی میرے دل میں گہرا اثر ہوا۔ اب یہ تھی نیکی جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں، اپنے ساتھ رہنے والوں میں پیدا کی۔ دوسرے دن صبح کو قریباً تمام کمروں سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ فجر کی نماز میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور یہ نظارہ بھی میرے لیے بڑا دلکش اور جاذب نظر تھا۔ بس یہ نظارے ہیں جو ان دنوں میں بھی، جلسے کے دنوں میں بھی خاص طور پر ہمیں نظر آنے چاہیے، اور کارکنان کو بھی خاص طور پر نوٹ کرنا چاہیے کہ ان کی ہر بات، ان کے ہر عمل ایسا ہو جو ظاہر ہوتا ہو کہ حقیقت میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا ہے۔
اور پھر یہ باتیں زندگی کا مسلسل حصہ ہونی چاہیے کہ نمازیں بھی ہوں، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو، اور پھر نہ صرف ان 3 دنوں میں بلکہ گھروں میں جا کے بھی ان کو جاری رہنا چاہیے۔ حضرت منشی محبوب عالم صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں لاہور سے قادیان گیا، کیونکہ میں حضرت صاحب کو روزانہ خط لکھا کرتا تھا، اس واسطے حضرت اقدس کو بھی میرے ساتھ بہت محبت ہو گئی۔ جب کبھی میں لاہور سے جاتا فوراً ہی مجھے شرف ملاقات بخشتے، کبھی مجھے اندر بلاتے، کبھی خود باہر تشریف لاتے۔ ایک دفعہ میں قادیان گیا تو حضور مسجد مبارک میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانا لاتا ہوں۔ چنانچہ میں کھڑکی کے آگے بیٹھ گیا۔ حضور اندر تشریف لے گئے۔ کوئی 15-20 منٹ کے بعد سوئیوں کی ایک تھال اپنے دست مبارک میں اٹھائی ہوئی میرے لیے لے آئے اور فرمانے لگے، یہ ابھی آپ کے لیے اپنے گھر والوں سے پکوا کر لایا ہوں۔ میں بہت شرمسار ہوا کہ حضور کو تکلیف ہوئی، مگر دل میں خوش بھی ہوا کہ حضرت اقدس کے دست مبارک سے مجھے یہ پاکیزہ غذا میسر ہوئی ہے۔ چنانچہ میں نے سوئیاں کھائیں اور بہت خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضور نے مجھے رات کو فرمایا کہ آج آپ یہیں سوئیں۔ چنانچہ مسجد کے ساتھ کے کھڑکی جو والے کمرہ میں اکیلا سویا، مگر مجھے رات بھر نیند نہ آئی اور میں جاگتا ہی رہا اور دعائیں کرتا رہا، اور دل میں خیال کرتا تھا کہ میرا یہاں سونا کسی غفلت کا موجب نہ ہو، تاکہ حضرت کو روحانی طور پر یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں سویا رہا ہوں۔ اسی خوف سے میں جاگتا رہا اور درود شریف پڑھتا رہا اور دعائیں کرتا رہا، اور جب 4 بجے تو حضور خود میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ جاگیں، اب نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ میں تو پہلے ہی جاگتا تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور مسجد مبارک میں آ گیا۔ اتنے میں اذان ہوئی اور حضرت صاحب اندر سے تشریف لائے۔ حضرت میاں وزیر خان صاحب ولد میاں محمد صاحب افغان غوری لکھتے ہیں کہ ایک روز 1895 یا 1896 کی بات ہے، حضرت صاحب اور مولوی صاحبان یعنی مولوی نور الدین صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب، مولوی محمد حسن صاحب اور چند دوست جن میں میں بھی تھا، گول کمرے میں کھانا کھا رہے تھے کہ کھانے کے وقت کیما بھرے ہوئے کریلے آئے۔ حضرت صاحب نے ایک ایک کر کے تقسیم کر دیے، 2 رہ گئے اور مجھے کوئی نہیں دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو نہیں دیا، بڑے بڑے مولویوں کو دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ حضرت صاحب نے مان 2 کریلے اٹھا کر میرے آگے رکھ دیے۔ میں نے عرض کی حضور بھی لے لیں، آپ نے فرمایا نہیں، آپ کھائیں۔ تو فوراً ایسی صورتحال بعض دفعہ ہوتی تھی کہ خیال آیا اور ادھر حضرت مسیح سامنے ان کے خیال کے مطابق، خواہش کے مطابق، یا جو بھی اگر کوئی بدظنی پیدا ہوئی تو اس کو دور کرنے کے لیے فوراً وہ عمل کر دیا۔ حضرت میاں عبدالرحیم صاحب ولد میاں محمد عمر صاحب جو قادیان کے رہنے والے تھے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولوی کرم الدین صاحب کے مقدمے میں حضور گرداسپور تشریف لے گئے اور بوجہ روزانہ پیشیوں کے حضور نے وہاں قیام فرما لیا۔ میری عادت تھی کہ میں پہلے کھانا نہیں کھایا کرتا تھا، بلکہ حضور جب کھانا کھا لیتے تو پھر کھایا کرتا تھا۔ سارے کا سارا کھانا پکا کر بھجوا دیا کرتا تھا۔ یہ کھانا پکاتے تھے مہمانوں کا بھی اور حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی، لیکن اپنے لیے نہیں نکالتے تھے، سارا بھجوا دیتے تھے۔ ایک دن میں نے حافظ حامد علی صاحب مرحوم کو تاکید کی کہ میرا کھانا یہاں لے آنا، مگر اس دن خواجہ کمال الدین صاحب وغیرہ کئی دوست تھے، وہ سب کھانا کھا گئے اور میرے واسطے کچھ بھی نہیں بچا۔ میں حافظ صاحب سے غصے ہو گیا اور یوں ہی سو گیا۔ صبح حضور نے آواز دی کہ کیا کھانا تیار ہے؟ حافظ حامد علی صاحب نے حضور سے عرض کیا کہ ابھی تو کھانا پکانے والا ہی نہیں اٹھا اور ہم سے غصے ہیں۔ پھر حضور نے کھڑکی کی طرف سے آواز دی کہ کھڑکی چوبارے کی تھی اور باورچی خانے کے سامنے تھی، مگر میں نے پھر بھی آواز نہ دی۔ حضرت مسیح علیہ السلام آواز دے رہے ہیں، انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ اس پر حضور نے پھر آواز دی، میں نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ پھر حضور خود تشریف نیچے لے آئے اور فرمایا کہ کاکا آج کیا ہو گیا ہے، کھانا کس طرح تیار کرو گے؟ اس پر حافظ حامد علی صاحب نے دوبارہ عرض کیا کہ حضور یہ رات سے ناراض ہے
کیونکہ اس نے کہا تھا کہ حضور کے کھانے کے بعد میرا کھانا لانا، مگر چونکہ کھانا بچا نہیں تھا اس لیے اس کو نہ دے سکا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اس کو پہلے دے دیا کرو۔ اس نے عرض کیا حافظ احمد علی نے کہ یہ پہلے نہیں لیتا، اور حضور نے حافظ صاحب کو کہا کہ اس کے لیے 1 سیر دودھ روزانہ لایا کرو۔ اس بات کو سن کے جو میں مچلا بنا ہوا سو رہا تھا، میں فوراً اٹھا اور عرض کی کہ آدھے گھنٹے کے اندر کھانا تیار ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے جلدی جلدی آگ جلا کر آدھا گھنٹہ گزرنے سے پہلے کھانا تیار کر دیا۔ جب حضور کے پاس کھانا گیا تو میں بھی اوپر چوبارے پہ چلا گیا۔ حضور نے پوچھا تم نے کیا طلسمات کیا ہے، کیا جادو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا پھر بتاؤں گا۔ دوسرے دن صبح جب مہندی لگانے کے لیے گیا تو فرمایا کہ کل کیا جادو کیا تھا، کھانا اتنی جلدی تیار ہو گیا۔ چونکہ حضور اکیلے تھے، میں نے حضور سے عرض کیا کہ دراصل خالی گوشت پک رہا تھا، گوشت رکھ کے تو ہلکی آنچ میں نے رکھ دی تھی اور تیز آگ بند کی ہوئی تھی۔ اس وقت جب آپ نے کہا تو میں نے جلدی سے سبزی ڈالی اور حضور کھانا تیار ہو گیا، اور سب اس سے بڑے ہنسے اور خوش ہوئے۔ حضرت شیخ مشتاق حسین صاحب ولد شیخ عمر بخش صاحب گجرانوالے کے ہیں۔ یہ کہتے ہیں 1900 یا 1901 کا واقعہ ہے کہ سالانہ جلسے کے ایام میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسجد مبارک میں تشریف فرما تھے۔ نماز ظہر کا وقت تھا اور نمازی جمع تھے۔ حضور نماز ادا کرنے کے بعد تقریر فرما رہے تھے۔ ایک شخص اس وقت باہر سے آیا اور دوستوں کے سر سے پھاندتا ہوا حضور کے قرب میں چلا گیا۔ اوپر سے پلانگتا ہوا آیا، آگے چلا گیا۔ اس کی اس جد و جہد میں ایک دوست کی پگڑی اتر گئی، ٹھوکر لگی، جو بیچ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسی کی پگڑی اتر گئی اس سے، اور اس نے حضور کو شکایتی رکھا لکھ دیا۔ حضور اس کو پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی کھڑکی کے پاس پہنچ کر حضرت مولانا نور الدین صاحب کو بلایا اور کھڑکی کے پاس چند باتیں کر کے اندر تشریف لے گئے۔ مولوی صاحب واپس آ کر کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع کی۔ تقریر تو 10-15 منٹ کی مگر شروع کے مطلب کے الفاظ مجھے آج بھی منوان یاد ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت خلیفہ اول نے کہ دیکھو آج میں تمہیں ایک خوفناک بات سناتا ہوں، خود نہیں بلکہ مامور کیا گیا ہوں، خود نہیں بتا رہا میں، بلکہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ بات بتا دو۔ تمہیں بتاؤں کہ آج ہمارا امام دعا کر رہا ہے کہ خشک ڈالی مجھ سے کاٹی جاوے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آج میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ جو خشک ڈالیاں ہیں وہ مجھ سے کاٹی جائیں، جو اپنے ایمان میں مضبوط نہیں ہونا چاہتے وہ مجھ سے کٹ جائیں۔ پھر حضرت خلیفہ اول نے کہا، یہ بھی آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم دوسروں کے سر کچل کر خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، قرب الہی اس کے فضل سے ملتا ہے۔ لوگوں کے سروں سے پھلانگتے ہوئے جاؤ، کسی کو تکلیف دو، کسی کو ٹھوکر مارو کہ قریب پہنچ کے میں ذرا قرب حاصل کر لوں گا، تو فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے قرب نہیں ملا کرتا، قرب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے، اس فضل کو تلاش کرو۔ بس آج بھی بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ بھی پھلانگتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، کسی دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اور جلسے کے دنوں میں کیونکہ رش ہوتا ہے، اس لیے جو پہلے آنے والے ہیں وہ آگے آ کے بیٹھ جایا کریں تاکہ پیچھے سے آنے والے آرام سے بیٹھا کریں، بجائے اس کے بیچ میں جگہ خالی ہو اور پھر لوگوں کو پھلانگ کے آنا پڑے۔ حضرت غلام محمد صاحب تو نارووال کے تھے، پولا مہاراں کے، وہ کہتے ہیں کہ جلسہ 1904 میں شمولیت کے لیے خاکسار بما دیگر احمدیان چودھری محمد سرفراز خان، غیر مباح سکنہ بدوم علی، میاں چراغ الدین صاحب مرحوم، ستواڑو چودھری حاکم سکنہ منگولا، اور یہ سارے لوگ بہت سارے تھے، رات کو امرتسر گاڑی پہ پہنچے، کہیں رات کو کسی جگہ بٹالے میں اترے، کسی سید کی مسجد میں رات گزاری،
پھر صبح قادیان پہنچ گئے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک دالان میں تقریر فرما رہے تھے۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب کا گھر ہے جہاں آج کل، یہیں پہلے مہمان خانہ ہوتا تھا۔ تقریر سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 1 اور سورہ دہر کی تفسیر تھی۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کی تشریح تھی۔ یعنی نفس امارہ وہ ہوتا ہے جب انسان گناہ ہی کرتا ہے تو نفس امارہ غالب ہوتا ہے۔ نفس لوامہ گناہ بھی کرواتا ہے اور نیک کام بھی، اور بعض دفعہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کی باہمی لڑائی رہتی ہے۔ کبھی گناہ کی حالت غالب کر لیتی ہے، کبھی نیکی کی۔ نیکی غالب ہو جانے پر، اگر مکمل طور پر نیکی غالب آ جاتی ہے جب، اور گناہ دور بھاگ جاتا ہے، تو پھر نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان گناہ نہیں کرتا بلکہ نیکی سے ہی واسطہ رہتا ہے اس صورت میں، پھر جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے۔ نفس امارہ اور نفس لوامہ کی کشتی ہوتی ہے، یعنی برائی کو ابھارنے والا نفس اور پھر اس پر ملامت کرنے والا نفس جو ہے آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ جیت گیا، کبھی وہ جیت گیا، کبھی وہ اوپر ہوتا ہے، کبھی وہ نیچے، کبھی وہ اوپر، کبھی وہ نیچے۔ پھر فرمایا کہتے ہیں کہ اس کے بعد آیت ان الابرارا یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا تلاوت فرمائی کہ خدا کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ایسے پیالے پیش کیے جائیں گے جن میں کافور کی خاصیت ملی ہوئی ہوگی۔ اس تلاوت کے بعد فرمایا کہ تلاوت فرمانے کے بعد فرمایا کہ جس طرح کافوری شربت ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، اسی طرح جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جاوے اطمینان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یسقون فیہا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا، کہ اور اس میں ان پیالوں میں پلایا جاتا ہے جس میں زنجبیل ملی ہوئی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ جس طرح زنجبیل کا شربت لذیذ ہوتا ہے، ایسا ہی نفس مطمئنہ حاصل ہو جانے پر نیکی کی لذت حاصل ہو جاتی ہے، بدی کی طرف خیال بھی نہیں جاتا۔ بس یہ روایت میں نے خاص طور پہ اس لیے بھی لی تھی کہ صحابہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو کس طرح سنتے تھے، کس طرح ان سے استفادہ کرتے تھے اور کس طرح ان کو یاد رکھتے تھے، پھر بڑے سادہ الفاظ میں آگے بیان بھی کر دیا کہ دوسروں کو سمجھ بھی آ جائے۔ بس اسی سوچ کے ساتھ ہمارے یہاں جلسے پہ آنے والے ہر شخص کو جلسے میں شامل ہو کر تقاریر کو سننا بھی چاہیے اور ان سے علمی فیض بھی حاصل کرنا چاہیے، روحانی فیض بھی حاصل کرنا چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے، تاکہ پھر آگے اس علم اور روحانیت کو پھیلانے والے بھی بنیں۔ حضرت ڈاکٹر محمد دین صاحب بنوں کے اسپتال کے انچارج تھے، کہتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1905 میں بدریہ خط حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ دستی بیعت دسمبر 1905 میں کی، بدریہ خط اپریل 1905 میں اور دستی دسمبر 1905 میں جلسے چلانے کے موقع پر کی تھی یہ بیعت۔ اس وقت میری عمر 20 سال کی تھی اور میں میڈیکل کالج لاہور میں سب اسسٹنٹ سرجن کلاس میں پڑھتا تھا۔ بیعت کرنے کے بعد بہت سے لوگ تھے، چنانچہ ایک لمبی پگڑی پھیلا دی گئی تھی جس پر لوگوں نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ بیعت کنندگان میں شیخ تیمور صاحب بھی تھے۔ شیخ صاحب نے پہلے بھی بیعت کی ہوئی تھی مگر ہمارے ساتھ بھی شامل ہو گئے۔ حضور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر شیخ صاحب کا ہاتھ تھا اور شیخ صاحب کے ہاتھ پر میرا ہاتھ تھا۔ حضور الفاظ بیعت فرماتے جاتے تھے اور ہم سب بیعت کنندگان ان کو دہراتے جاتے تھے۔ بیعت کے بعد حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ جلسے کے اختتام پر ہم 5 ڈاکٹر کلاس کے طالب علموں نے حضور سے واپسی کے لیے اجازت چاہی تو حضور نے فرمایا کہ ٹھہرو، رسالہ الوصیت اس کو چھپ کر آیا تھا، ابھی گیلا ہی تھا کہ ہم کو اس کی ایک ایک کاپی عنایت کر دی گئی اور ساتھ ہی حضور نے ہمیں واپسی کی اجازت بھی دے دی۔ چنانچہ ہم رسالہ الوصیت لے کر واپس لاہور آ گئے۔ لاہور میڈیکل کالج کے ہاسپٹل اسسٹنٹ کلاس نے
جن میں بھی شامل تھا، 1906 کے آغاز میں بعض شکایات کی بنا پر اسٹرائک کر دی، ہڑتال کر دی۔ اس میں احمدی میڈیکل طلباء بھی شامل تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو حضور نے ازراہ کرم ایک تاکیدی حکم ہمیں بھیجا کہ ایسی تحریکات میں حصہ لینا اسلام کے خلاف ہے اور جماعت احمدیہ کی بھی روایات کے خلاف ہے، اس لیے تم سب پرنسپل صاحب سے معافی مانگ کر کالج میں پھر داخل ہو جاؤ۔ ساتھ ہی پرنسپل صاحب میڈیکل کالج کو بھی لکھا اور ساتھ ہی سفارش بھی کی کہ ہماری جماعت کے طلباء کو معافی دے کر پھر داخل کر لیں میں۔ چنانچہ ہم پانچوں احمدی طلباء نے معافی مانگ لے کر پھر داخل ہو گئے۔ اس پر پیسہ اخبار لاہور نے مسیح کے 5 حواری کے عنوان سے ایک مضمون لکھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور احمدی جماعت پر بہت اعتراض کیے۔ اس کے بعد لیکن پھر بھی اثر نہیں ہوا، باقی لڑکے بھی اس کے بعد معافی مانگ کر داخل ہو گئے۔ حضور کو کہتے ہیں میرے بہت سارے خطوط میرے پاس ہیں، لیکن جنگ عظیم کی وجہ سے باہر تھے وہ گم گئے۔ بہرحال اس ہڑتال کے بارے میں، اسٹرائکوں کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے، اس بارے میں خطبات بڑے واضح طور پہ دے چکا ہوں۔ چودھری غلام رسول صاحب بصرہ 99 شمالی سرگودا کہتے ہیں کہ دسمبر 1907 جلسہ سالانہ کا واقعہ ہے کہ جمعرات کی شام کو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام صبح باہر سیر کو جائیں گے۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ جب بہت بھیڑ ہو جاتی تھی تو آپ کے گرد بازوؤں کا حلقہ باندھ لیا جاتا تھا اور آپ اس حلقے کے بیچ چلتے تھے۔ چنانچہ میں نے جس طرح چین بنا لیتے ہیں بازو پکڑ کے، چنانچہ میں نے اپنے ہمراہیوں مولوی غلام محمد گوندل امیر جماعت احمدیہ چک 99 شمالی 99 شمالی، چودھری میاں خان صاحب گوندل اور چودھری محمد خان صاحب گوندل مرحوم سے صلاح کی کہ اگر خدا نے توفیق دی تو صبح جب آپ باہر سیر کو نکلیں گے تو ہم آپ کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائیں گے، اس طرح پر ہم حضور کا دیدار اچھی طرح کر سکیں گے۔ صبح جب نماز فجر سے فارغ ہوئے تو تمام لوگ حضور کے انتظار میں بازار میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ یہ مکمل پتہ تو نہیں تھا کہ حضور کس طرف سے باہر تشریف کو لے جائیں گے، لیکن جس طرف سے ذرا سی بھی آواز اٹھتی کہ آپ اس طرف باہر سیر کو تشریف لے جائیں گے، لوگ اسی طرف ہی پروانہ وار دوڑے جاتے تھے۔ کچھ دیر اسی طرح ہی چہل پہل بنی رہی۔ آخر پتہ لگا کہ حضور شمال کی جانب سے ریتی چھلا کی طرف باہر سیر کو تشریف لے جائیں گے۔ ہم لوگوں نے بھی جو آگے ہی منتظر تھے کپڑے وغیرہ کس لیے اور تیار ہو گئے کہ جس وقت حضور بازار سے باہر دروازے پہ تشریف لے آئیں اسی وقت ہم بازوؤں کا حلقہ بنا کر آپ کو بیچ میں لے لیں گے۔ ہم اس تیاری میں تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے جمع غفیر کے درمیان میں اس جمگھٹے کے آپ آ رہے ہیں۔ اس جمگھٹے نے ہمارے ارادے خاک میں ملا دیے اور اس جمگھٹا جو تھا ہمیں رونتا ہوا چلا گیا۔ ریتی چھلے کے بڑے مغرب کی طرف ایک رسوڑی کا درخت تھا، آپ اس رسوڑی کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور وہیں آپ لوگوں سے مصافحہ کرنے لگے۔ کسی نے کہا حضرت صاحب کے لیے کرسی لائی جاوے، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے کہا ہے کہ لوگ بہت بڑی کثرت سے تیرے پاس آئیں گے، لیکن پنجابی میں باتیں ہو رہی تھی شاید، تو فرمایا تو اکی نہ اور تھکی نہ۔ دیکھیں کس شان سے آج بھی آپ کا الہام پورا ہو رہا ہے۔ اس ملک میں بیٹھے ہوئے کثرت سے لوگ جلسہ سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ اصل میں تو یہ عربی کا الہام ہے جس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمایا۔ حضرت مولوی محمد جی صاحب ولد میر محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ جلسے پر میں نے حضرت اقدس کو تقریر کرتے دیکھا ہے۔ کوئی وقت معین نہیں ہوتا تھا، جب ارادہ فرماتے تھے تو اعلان کیا جاتا۔ میاں بشیر احمد صاحب کے مکان میں جلسہ ہوا تھا۔ آپ لکڑی کی سیڑھی سے اتر کر آئے جو دالان کے اندر لگی ہوئی تھی اور زندگی وقف کرنے کا ارشاد کیا۔ اس وقت زندگی وقف کرنے کا ارشاد فرمایا جلسے کی تقریر میں۔ مسجد اقصیٰ میں ایک جلسے میں آپ کے لیے کرسی رکھی گئی اور بیٹھ کر تقریر کی۔ تقریر میں فرمایا ہر ایک آدمی جو یہاں ہے وہ میرا نشان ہے۔ بس اس وقت بھی جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں جلسے پہ دنیا سے مختلف ممالک سے آئے ہوئے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے، اور اس صداقت کے نشان کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر
وہ پاک تبدیلیاں بھی پیدا کرنی ہوں گی جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت اقدس کی تقریر میں تسلسل ہوتا تھا، شروع میں کچھ دھیمی آواز ہوتی تھی، پھر بلند ہو جاتی تھی۔ مقرر اپنی تقریروں میں بعض فکروں پر زور دیا کرتے ہیں، آپ کی یہ عادت نہیں تھی۔ قرآن مجید کی آیت بھی سادہ طرز سے پڑھتے تھے، نہ ہاتھ سے اور نہ انگلی سے اشارہ کرتے، لاٹھی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے تھے، کبھی دونوں ہاتھ اس پر رکھ لیتے۔ آپ کی تقریر نہایت دلکش ہوتی، بالکل اطمینان سے آپ تقریر فرماتے، گویا قدرتی مشین ہے جس کو قدرت کے ہاتھ نے کام لینے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ حضرت صوفی نبی بخش صاحب روایت کرتے ہیں کہ 27 دسمبر 1891 کے جلسے پر، جس میں حاضرین کی تعداد 80 کے قریب تھی، میں بھی حاضر خدمت ہوا، اور دن کے 10 بجے کے قریب چائے پینے کے بعد ارشاد ہوا کہ سب دوست بڑی مسجد میں، جو اب مسجد اقصیٰ کے نام سے مشہور ہے، تشریف لے جائیں۔ حسب الحکم سب کے ساتھ میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ ضیء قسمت کہ میرے لیے قسام ازل نے اس برگزیدہ بندے کی جماعت میں داخل ہونے کے یہی دن مقرر کر رکھا تھا۔ اس وقت مسجد اتنی وسیع نہ تھی جیسی آج نظر آتی ہے۔ سب کے بعد حضرت صاحب خود تشریف لائے اور مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ کو آسمانی فیصلہ سنانے کے لیے مقرر کیا، لیکن میرے لیے یہ ایک حیرت کا مقام تھا، کیونکہ میں نے حضرت اقدس کے روئے مبارک اور لباس کی طرف دیکھا تو وہ وہی حلیہ تھا اور وہی لباس تھا جس کو ایام طالب علمی میں نے دیکھا تھا۔ حاضرین تو بڑی توجہ سے آسمانی فیصلہ کو سننے میں مشغول تھے، اور میں اپنے دل کے خیالات میں مستغرق تھا اور فیصلہ کر رہا تھا کہ یہ تو وہی نورانی صورت ہے جس کو طالب علمی کے زمانے میں نے عالم خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی وفات کے متعلق الہامات ہو رہے تھے، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ جلسہ سالانہ مسجد اقصیٰ میں منعقد ہوا۔ حضور نے اس جلسے میں نماز کے بعد متعلق تقریر فرماتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تشریح فرمائی اور عبودیت کے معنی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اب جب صحیح طور پر عبودیت کے رنگ سے رنگین ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ایک لوہے کا ٹکڑا آگ میں پڑ کر آگ کا انگارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صفات الہیہ سے عبد متصف ہو جاتا ہے، جس طرح کہ وہ لوہا کا ٹکڑا آگ نہیں ہوتا بلکہ اپنی ماہیت میں لوہا ہوتا ہے اور عارضی طور پر آگ کی کیفیت اس میں سرایت کرتی ہے، اسی طرح عبد اپنی حقیقت میں انسان ہوتا ہے لیکن اس میں صفات الہیہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسے عبد کا ارادہ اپنا نہیں ہوتا بلکہ الہی ارادے کے ساتھ اس کی تمام حرکات و سکنات وابستہ ہوتی ہیں۔ بس ایسی عبودیت کی تلاش کی کوشش ہم ہر احمدی کو کرنی چاہیے، اور یہی حقیقی مومن ہونے کی نشانی ہے، اور یہی چیزیں پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے۔ حضرت مولوی محمد ابراہیم صاحب کاپوری روایت کرتے ہیں کہ غالباً 1906 کے سالانہ جلسہ کے موقع پر آپ نے اپنی وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میری موت اب قریب ہے، اور میں جب اپنی جماعت کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے اس ماں کی طرح غم ہوتا ہے جس کا 2-3 دن کا بچہ ہے اور وہ مرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مجھے کامل یقین ہے کہ وہ میری جماعت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایک دل کا اطمینان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کو پورا فرمایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت روزانہ بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن صرف تعداد میں بڑھنا ہی کافی نہیں، ہمیں اپنے ایمانوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی روحانیت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اس میں بھی بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی ایمانوں کو اور اپنی نسلوں کے ایمانوں کو بچانے کے لیے ہر وقت اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ نہ صرف یہ ایمان ہمارے تک ہی محدود رہیں بلکہ اپنی اگلی نسلوں میں بھی ہم یہ ایمان پیدا کرنے والے بنیں، اور اس کے لیے نیک نمونے قائم کریں تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے ہمیشہ فیض پانے والے بنتے چلے جائیں اور آپ کی فکروں کو دور کرنے والے بنتے چلے جائیں۔
اور یہی چیزیں ہیں جو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھائیں گی. اور یہ جو صحابہ کے واقعات میں نے بیان کیے ہیں یہ اصل میں تو اس لیے کیے ہیں تاکہ ہمیں سامنے کچھ نمونے ہوں اور ہمیں مختلف ذریعوں سے پتہ لگے کہ کس طرح صحابہ اپنے عشق و محبت کا اظہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کرتے تھے, کس طرح کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کے ساتھ تھا, اور کیا وہ روحانی انقلاب تھا جس کے لیے وہ پروانے ہر وقت شمع کے گرد کٹھے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمانوں میں بڑھتے چلے جانے والے ہوں اور کبھی کسی بھی قسم کی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله